جتنے بھی حکومتیں تھیں ائمہ کے ساتھ ساتھ جو پیرالل چل رہی تھیں، ان میں سے اکثر کا کام یہ تھا کہ دشمن کو غائب کر دو، یعنی دشمن کو ڈائلیوٹ کر دو، ڈیلیٹ کر دو، دشمن ہے ہی نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں جو ہے وہ ہیش ٹیگ کا بٹن غائب ہو جائے، اب آپ کو بولیں کہ آپ نے موبائل چارج کرنا ہے تو آپ بولیں گے بھائی وہ ہیش ٹیگ ہی نہیں ہے تو اب تو کال ہی کرنی پڑے گی یا کچھ اور، یا تو تم ڈال دو میرے موبائل میں آپشن نہیں ہے۔ دشمن کو تاریخ میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن بھی ہے یا نہیں ہے، جبکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ تمہارا سب سے سخت واضح عیاں روشن دشمن شیطان ہے۔ لیکن ہم اتنے سکون میں گھوم رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دشمن کا کام کیا ہے؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آداب الصلاۃ کے اندر بھی اور باقی کتابوں میں کہ دشمن شیطان سب سے بڑا دشمن، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا لشکر ہے، پورا شیطان کا پورا لشکر ہے۔ آپ اتنے آرام سے اپنے قلوب تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ چاہیں کہ میں رات کو جاؤں اور بس میرا قلب اتنا روشن ہو جائے کہ مجھے زمین اور آسمان کے راز سنائی دیں، وہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پورے لشکر کے ساتھ آپ کی توجہ کو اپنی طرف کر دیتا ہے۔ مگر کیا ہمیں نہیں پتا دو فرشتے حساب لکھ رہے؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھول کیوں جاتے ہیں غلطی کرتے وقت؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے اعمال لکھ رہا ہے پھر بھی غلطی کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو کہ آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو آپ کیا، آپ روڈ پہ جا رہے ہو، پولیس کھڑی ہوئی ہو، کیسے انسان شریف بن جاتا ہے؟ بڑا جوڑا آدمی، الگ بات ہے ہماری پولیس اچھی ہو، انشاءاللہ کہ اچھی ہے، بیچاری خدمت تو کرتی ہے اپنے حساب سے، وہ آپ کیمرے لگے ہوئے ہوں، چالان ہو جائے گا، گاڑی بند ہو جائے گی، تو آپ کتنے شرافت سے جائیں گے؟ تو یہ جو چالان لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نظر نہیں آ رہے؟ قرآن سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کیا ہی رہا ہے کہ ایمان بالغیب لے کر آؤ، غیب پہ ایمان لے کر آؤ، یہ غیب ہے یہ۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ان شیطان نے اتنا پیکج چلایا ہوا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اب یہ انسان اپنے قلب تک نہیں پہنچ جاتا۔ اب انسان محبت تو کرتا ہے، محبت تو ہے اس کے اندر، لیکن اب اس محبت کو وہ کیا کرتا ہے؟ اس محبت کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ اور پہلی چیز جو انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے وہ کاذب محبت، جھوٹی محبت۔ میں نے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ماں محبت کرتی ہے، اتنی زیادہ محبت کرتی ہے بچہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا، اتنی محبت، اس کو اتنا پیمپر کرنا، اس کو یوں کرنا وہ کرنا، وہ اپنی زندگی میں ترقی نہیں، بیٹا یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ بھی انسان محبت میں رہتا ہے۔ لیکن یہی محبت اگر صحیح ہو، ایک شخص جو ہے وہ صدر اسلام کے اندر جوان ہے، جنگ احد میں شہید ہوا ہے، اس کی ماں جو ہے مسلمان نہیں ہے اور اس کی ماں اسے اس کی محبتوں کے واسطے دے رہی ہے، لیکن اس نے اس محبت کو حقیقی محبت نہیں سمجھا، اس نے اپنے آپ کو اسلام اور رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ وہ عزیزان محترم، یہ بہت محبت جو ہے وہ یہی محبت اگر صحیح ہو اور احترام کے ساتھ ہو تو ویسے کرنے کی محبت، اپنی والدہ کی محبت، لیکن رسول سے محبت، آئے رسول سے ملنے مگر رسول نہیں تھے، لیکن پیچھے ماں کیونکہ بہرحال اس کا خیال بھی رکھنا تھا، واپس چلے گئے، تو جب رسول آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جو ہے وہ یمن کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب محبت صحیح ہو تو اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اب یہاں محبت کربلا میں آپ دیکھیں، کربلا میں یہ صحیح محبتیں ہیں، حقیقی محبتیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی، مطلب آپ بولیں گے وہ تو امام تھے، مطلب انہوں نے تو بڑے آرام سے اپنا بیٹا دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ امام کو اپنے بیٹے سے حقیقی محبت تھی، جو امام محبت کریں گے ہم اس محبت تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح حضرت علی اکبر کو بھی جو اپنے بابا سے محبت تھی وہ حقیقی محبت تھی، لیکن یہ حقیقی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب خالق کا بلاوا آئے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔
محبت ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم، خود 6 طرح کی محبت ہیں جو روایات آپ بیان کرتی ہیں، میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کو امام تک پہنچنے سے روکتے ہیں، انسان کو کمال تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ ورنہ آپ اور میں آپ کو تو نہیں کہوں گا، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، میں بہرحال خطاکار ہوں، ضعیف بھی ہوں، کمزور بھی ہوں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، آپ بعض اوقات آپ کا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت بھی کروں، سجدے بھی کروں، دعائیں بھی کروں، اچھا بھی ہو جاؤں، لیکن پھر جب مجلس سے باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں آدمی کا سافٹ ویئر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خوب یہ نیچرل بھی ہے، انسان کی فطرت میں بھی ہے، لیکن انسان جب ہلکے ہلکے اپنے معارف کو سمجھ لے تو پھر یہ مشکل اس کی حل ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز حب دنیا، جسے دنیا کی محبت ہو، یہ دنیا کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اب دنیا کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ دنیا چھوڑ دیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، کمائے نہیں، پڑھے نہیں۔ بھی مولانا صاحب نے بولا دنیا سے محبت نہیں کرنی، امی میں صبح اسکول نہیں جا رہا، یا مثلا میں یونیورسٹی نہیں جا رہا، وہی ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی ڈیفینیشن ہے وہ چیز کہ جو خدا سے دور کر دے، وہ دنیا نہ، وہ دنیا۔ اسی دنیا کے اندر آپ جو ہے وہ نیک کام کر کر اپنے آپ کو کمال پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جو آپ کو خدا سے دور کر دے، حب دنیا یعنی دنیا کی محبت۔ اور دنیا کی محبت انسان میں تب بہت بڑھتی ہے جب آخرت اس کی زندگی میں کم ہو جائے، اس کا رنگ ہلکا ہو جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں آخرت روشن ہے، دنیا آپ کو خرید نہیں سکتی، دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے۔ وہ شہید محسن حجاجی کہ جو 32 سال میں شہید ہوا، آپ جانتے ہیں کتنا خوبصورت جوان، اس نے اپنے بیٹے کو جو وصیت لکھی تھی اس میں کیا جملہ تھا؟ بیٹا 2 سال کا، ابھی تو خیر بڑا ہو گیا، اس نے کیا لکھا تھا؟ بیٹا دنیا میں بہت فتنہ ہے، دنیا میں بہت بازار گرم ہے، ایسا کام کرنا خدا تمہارا خریدار ہو جائے، خدا تمہیں خرید لے، یعنی وہ بھی اسی دنیا میں ہی کرنا ہے، یعنی اس دنیا میں ایسا کام کرو کہ دنیا تمہیں نہ خریدے، خدا تمہیں خرید لے۔ اب یہ اسی دنیا میں ممکن ہے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میں جوانوں سے مخاطب ہوں، مثلا میں باہر نہ نکلوں، مولانا صاحب باہر مسائل ہیں، میں یونیورسٹی نہ جاؤں، یونیورسٹی میں بے حجابی ہے۔ ابھی تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے، میں تو کافی عرصے کے بعد پاکستان آتا ہوں، اور جو سننے میں ملتا ہے ویسے بھی بہت سچویشن جو ہے نا، وہ فساد اخلاقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، اور میڈیا اسی طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب جوان کے لیے سخت ہے، مثلا یونیورسٹی جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، بازار جاتا ہے، عزیزان محترم، مگر اسی سوسائٹی میں اچھے جوان بھی ہیں، اچھی خواتین بھی ہیں، سب کچھ ہے، کیونکہ معاشرہ اچھے لوگوں سے چلتا ہے۔ معاشرہ یاد رکھیں، معاشرہ کبھی بھی برے لوگوں سے موو نہیں ہو سکتا، معاشرہ اچھے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، شاید آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ معاشرے میں ہوتے ہیں۔ وہ اب کیا کریں؟ مولانا صاحب دنیا، یہ تو دنیا ہے، ہم باہر نہ جائیں، کام نہ کریں، نہیں جائیں، گھر بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں، نہیں۔ کمال یہی ہے کہ انسان بازار میں کھڑا ہو لیکن اس کی توجہ خدا کی طرف ہو۔ انسان یونیورسٹی میں پڑھے، انسان سارے کام کرے، مگر اس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ اسے دنیا اتنی تیزی سے اپنی طرف نہ کھینچے۔ وہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آپ وہ پریکٹس کیسے کریں گے؟ آپ مطلب کہاں پریکٹس کریں گے؟ اب آپ مثلا کوئی ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں، کرکٹ کا، فٹ بال کا، کسی بھی چیز کا، تو آپ کیا فوراً بیٹ پیڈ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، پہلے پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس میچ ہوتے ہیں، کیمپ لگتا ہے، خوب اس کے بعد آپ جاتے ہیں ٹورنامنٹ پہ یا کوئی بھی میچ ہوتا ہے۔ خوب آپ اگر بغیر پریکٹس کے بازار میں جائیں گے تو آپ ہر نگاہ پہ گر جائیں گے، تو کہاں پریکٹس کروں؟ عزیزان محترم، کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے مصلی کے جو آپ کو پریکٹس دے سکتا ہے، کوئی نہیں۔ دنیا یوگا کرواتی ہے، میڈیٹیشن کرواتی ہے،
کہ آپ ایسے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے ایکسرسائزز ہیں سب کچھ ہے، لیکن اصل میڈیٹیشن مصلی ہے، اور وہ بھی توجہ کے ساتھ، مطلب جس کا قلب خدا کے آگے حاضر ہو جائے، اور جس کے رکوع اور سجود اپنے خالق کے آگے ہوں، اس کا ذہن خالی. پریکٹس کیا ہے؟ ذہن خالی کر کر اللہ اکبر کرے. اور رات کی تاریکی میں جو موقع ملتا ہے نا سجدے کا، وہ دن میں نہیں ہے. رات کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے خدا اور اس کے ملائکہ کے. تو یہ جو پریکٹس ہے، یہ جو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ دن میں کامیابی سے زندگی گزاریں.